آج ہم بات کریں گے اس ملک کے بارے میں جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں دہشت گرد اور صدیوں سے جاری جنگ کی تباہی آتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے میں۔ وسطی ایشیا کا ایک ملک، سرکاری نام اسلامی جمہوریہ افغانستان۔ افغانستان کے شمال میں تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان ہیں۔ انتہائی شمال مشرق میں چین، مشرق اور جنوب میں پاکستان اور مغرب میں ایران واقع ہے۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,52,864 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 42واں بڑا ملک ہے اور آبادی تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے۔ افغانستان میں 99% مسلمان ہیں، جبکہ 1% میں بدھ مت، عیسائی اور ہندو وغیرہ شامل ہیں۔ مسلمانوں میں 60% پختون، 28% تاجک، 5% ازبک اور 3% ہزارہ شامل ہیں۔ افغانستان کی قومی زبانیں داری، فارسی اور پشتو ہیں۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے، جس کا کوئی ساحل سمندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پانی کی شدید کمی رہتی ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ سلسلہ کو ہندو کش اور اس کی متوازی پہاڑیاں شمال مشرق سے ملک کے وسط میں سے گزرتی ہوئی جنوب مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی وادیاں زرخیز ہیں۔ لوگوں کا عام پیشہ زراعت اور مویشی پالنا ہے۔ پھل خصوصاً انگور، سردا، گرما اور سیب کثرت سے پیدا ہوتے ہیں اور یہی اہم برآمدی مال ہے۔ قدرتی گیس، خام لوہا، کوئلہ، کرومائٹ اہم معدنیات ہیں۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، مگر بدقسمتی سے حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے ان وسائل کو استعمال میں نہیں لایا گیا۔ اب ایک نظر افغانستان کی تاریخ پر۔ ہزاروں برس پہلے یہ علاقہ آریائی قوموں کا مسکن تھا۔ موجودہ افغان انہی کی اولاد ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسے مسلمانوں نے فتح کیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی نے یہاں ایک طاقتور سلطنت قائم کی۔ بعد ازاں یہ منگولوں کی ترک تازیوں کا ہدف بنا۔ 16ویں صدی میں بابر نے اسے مرکز بنا کر ہندوستان پر حملہ کیا۔ 18ویں صدی میں احمد شاہ ابدالی نے یہاں متحدہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ افغانستان نے اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے انگریزوں سے 3 جنگیں لڑی۔ پہلی جنگ 1839 سے 1842 تک افغانوں نے حملہ آور انگریز فوج کا مکمل صفایا کر دیا۔ صرف ایک انگریز، ڈاکٹر برائڈن، اپنی قوم کو افغانوں کی شجاعت و سرفروشی کی داستان سنانے کے لیے زندہ واپس بھیجے گئے۔ دوسری جنگ 1878 سے 1881 میں انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر کے افغانوں سے من مانی شرطیں منوائیں۔ تیسری جنگ کے ہیرو جنرل نادر شاہ تھے۔ یہ مختصر جنگ ان کی کمان میں 1919 میں ٹل کے مقام پر لڑی گئی۔ 2 فروری 1919 میں افغانستان کے حکمران امیر حبیب اللہ خان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے بیٹے امان اللہ خان تخت نشین ہوئے۔ امان اللہ خان نے یہ سوچ کر کہ برصغیر میں آزادی کی تحریک کے سبب انگریز پریشان ہیں، برطانوی علاقے پر حملہ کر دیا۔ نتیجے میں انگریزی ہوائی جہازوں نے کابل اور جلال آباد پر اندھا دھند بمباری کی۔ بالآخر جنرل نادر خان نے ٹل کے میدان میں انگریزوں کو شکست دی۔ 26 مئی 1919 کو صلح کی بات چیت ہوئی۔ 27 مئی کو برطانوی حکومت کے نمائندے سر ہیملٹن گرانٹ نے افغانستان کی مکمل خود مختاری تسلیم کر لی۔ اس سے قبل افغانستان امور خارجہ میں آزاد نہ تھا۔ فریقین کے درمیان نئے معاہدے پر 23 اگست 1919 کو دستخط ہوئے۔ افغانستان کی تاریخ میں یہ بات سنہری حروف میں لکھی جائے گی کہ جب بھی بیرونی طاقتوں نے افغانستان پر حملہ کیا، افغانیوں نے اس کی مزاحمت کی اور بیرونی طاقتوں کو پسپا ہونا پڑا۔ افغانستان میں تخت یا حکومت میں بڑے عہدوں پر فائز زیادہ تر لوگوں کو یا تو جلا وطن کر دیا گیا یا پھر قتل کر دیا گیا۔ 1979 میں سوویت فوج افغانستان میں داخل ہو گئی۔ روسی فوجوں کے افغانستان میں داخلے کا مقصد افغانستان میں کمیونسٹوں کی حکومت کا قیام تھا۔ افغانستان کی عوام نے روسی فوجی مداخلت کے خلاف سخت احتجاج کیا اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ روسی فوجوں اور مجاہدین میں جھڑپوں کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں 35 لاکھ افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان چلے آئے۔ پاکستان نے انسانی ہمدردی کے تحت انہیں اپنے ہاں آباد کیا
और इन्हें हर किस्म की सहूलियात फराहम की। अफगान महाजरीन की पाकिस्तान आमद की वजह से पाकिस्तान पर मुआशी दबाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम, सार्क ममालिक की तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्मों से अफगानिस्तान से रूसी फौजों के इनखला के सिलसिले में करारदादें मंजूर करवाईं और मुआहिदों के नतीजे में 1989 तक तमाम रूसी फौजी अफगानिस्तान से निकल गए। इस खाना जंगी की वजह से लाखों अफगान लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए। अब भी अंदरूनी, बैरूनी और तालिबान की साजिशों का ना खत्म होने वाला सिलसिला अफगानिस्तान में जारी है। फरवरी 1998 में तखार के इलाके में शदीद ज़ल्ज़ला आया जिसमें कमोबेश 5000 अफराद हलाक हुए। अफगानिस्तान का इलाका ज्यादातर पहाड़ी है, इसी वजह से यहाँ अक्सर ज़ल्ज़ले आते हैं। अफगानिस्तान को 34 सूबों में तकसीम किया गया है। 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 42% से ज्यादा लोग दिन में 100 रुपए से कम कमाते हैं। अफगानिस्तान को ज्यादातर गैर मुल्की अमदाद पर इन्हिसार करना पड़ता है। UNDCP वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2004 में बताया गया कि साल 2003 में पूरी दुनिया की 45% अफयून अफगानिस्तान ही में पैदा की गई थी। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 115 से ज्यादा बच्चे मर जाते हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी बुद्धा की मूर्तियां भी अफगानिस्तान ही में थीं, पर 2001 में तालिबान ने इन्हें तोड़ दिया। अफगानिस्तान के 28.1% लोग ही पढ़े लिखे हैं। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा मीनार भी अफगानिस्तान में है, जिसका नाम है मीनारेट ऑफ जाम, और ये मीनार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अफगानिस्तान के लोगों की आंखें बहुत पुरकशिश होती हैं। अफगानिस्तान में लड़कियों को मॉडर्न ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं है। अफगानिस्तान में बेशुमार कदीम जगह हैं जो कि इस मुल्क की कदीम सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। बुज़कशी अफगानिस्तान का कौमी खेल है। इस खेल को दुनिया के खतरनाक खेलों में से एक माना जाता है। इस खेल में ज़िबा की हुई बकरी को मैदान में रखा जाता है। घुड़सवारों की 2 टीमें होती हैं जिन्हें इस ज़िबाशुदा बकरी को एक मखसूस दायरे में रखना होता है। अफगानिस्तान के नान, कालीन और काबली पुलाव दुनिया भर में मशहूर है। अफगानिस्तान में हर जुमेरात को पोइट्री नाइट मनाई जाती है और शायरी की महफिलें सजाई जाती हैं। लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस पोइट्री नाइट का एहतमाम चाय, कॉफी और लजीज खानों पर होता है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानीस है, जो कि हमेशा कदर कीमत के लिहाज से गिरता रहा है। बर्फानी चीता अफगानिस्तान का कौमी जानवर है। गोल्डन ईगल अफगानिस्तान का कौमी परिंदा है और टुलिप्स अफगानिस्तान का कौमी फूल है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट्स में मुझे अपनी राय देकर जरूर आगाह